شعور اگر بیدار ہے، شعور کی لہریں اگر صحیح معنوں میں کام کر رہی ہیں، تو وہ آدمی یہ بھی بتا سکے گا کہ تلخی کیا ہے، شیرینی کیا ہے، کھٹاس کیا ہے، مٹھاس کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان اور ساری کائنات دو لہروں پر قائم ہے، ایک لہر غیب میں ہے اور ایک لہر شہود میں ہے۔ جو لہر غیب میں ہے وہ اطلاع بن کر شہود میں شعور کے اوپر نزول کرتی ہے، اور جب غیب میں چلنے والی لہر نزول کر کے شعور کے اوپر وارد ہوتی ہے تو شعور اس میں معنی پہناتا ہے۔ تو اب جو اطلاع ہے اس کو ہم کہیں گے لاشعور ہے، اور جو اطلاع معنی کے ساتھ ہماری نظروں کے سامنے آتی ہے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ شعور ہے۔ اچھا، اب یہ صورت قانون یہ آپ کے سامنے آیا کہ یہ ساری کائنات دو لہروں پر قائم ہے، ایک لہر کا نام لاشعور ہے اور دوسری لہر کا نام شعور ہے۔ لیکن جب ہم شعور کے دائرے میں آتے ہیں تو وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شعوری حرکات و سکنات اور شعور کی کار فرمائی باوجود ہے کہ ساری کائنات کا شعور ایک ہے، شعور انفرادی طور پر اطلاعات میں معنی پہناتا ہے، اور اس کی مثال یہ ہے نور و قلم میں حضور قلم بابا نے فرمایا کہ شیر پتے نہیں کھاتا اور بکری گوشت نہیں کھاتی، حالانکہ لاشعور یا غیب کی لہر جس طرح انسان کے اندر نزول کر کے شعور پر وارد ہو رہی ہے، اسی طرح لاشعوری لہر کسی بھی درخت میں، پرندے میں، چوپائے میں نزول کر کے اس کے شعور کے اوپر وارد ہو رہی ہے۔ لیکن شعور کی جو معنویت ہے وہ الگ الگ ہے، اور یہ الگ الگ جو معنویت ہے یہ انبیاء اور روحانی طاقت رکھنے والے انسانوں نے بڑی محنت اور جد و جہد کے ساتھ انسانی اور حیوانی یکساں تقاضوں کو الگ کر کے انسان کو ممتاز کیا ہے۔ یعنی اگر انسانی شعور اور چوپائے کا شعور جسمانی تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ یکساں ہوتا تو پھر انسان اور حیوان جو ہے الگ الگ نہ ہوتے۔ مثلا ایک حیوان اور ایک انسان میں یہ فرق ہے کہ حیوان یہ جانتا ہے، مثلا سانپ ہے، اب سانپ یہ جانتا ہے کہ میری جو خوراک ہے وہ مٹی چاٹنا ہے، یہ میری خوراک جو ہے وہ چوہے کھانا ہے۔ اس کی ساتھ ساتھ کبوتر یہ جانتا ہے کہ میری خوراک دانا چگنا ہے۔ کبوتر کو آپ نے کبھی مٹی چاٹتے نہیں دیکھا ہوگا۔ یعنی شعور الگ الگ ہے، لیکن انسانی شعور اور حیوانی شعور میں یہ فرق ہوگا کہ حیوان جب تقاضا پورا کرتا ہے تو اس کے لیے ایک معین معنی مقرر ہو گئے۔ معین معنی مقرر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فطری طور پر جو اطلاع اس کو وصول ہو رہی ہے غیب سے، یا جو لہر کسی حیوان کے شعور میں نزول کر کے معنی کے ساتھ مظاہرہ بن رہی ہے، وہ انسانوں کی طرح تو ہو رہی ہے، لیکن جس طرح انسان معنی پہنانے میں شعوری اعتبار سے بہت زیادہ باصلاحیت ہے، اس طرح انسان کے علاوہ دوسری کوئی مخلوق اتنی زیادہ باصلاحیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اور حیوان تقاضوں میں یکساں ہونے کے باوجود
انسان ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے. ممتاز حیثیت کیوں رکھتا ہے؟ ممتاز حیثیت اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے شعور کو آدم سے لے کر تائیں دم جو لاشعوری لہریں منتقل ہو رہی ہیں، ان لاشعوری لہروں میں ارتقائی مراحل کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر معنی پہنانے کی صلاحیت بڑھتی چلی گئی. جیسے جیسے معنی پہنانے کی صلاحیت بڑھتی چلی گئی، اسی مناسبت سے انسان کا شعور بیدار ہوتا رہا اور انسان کی شعوری سطح بڑھتی رہی. اس کے برعکس انسان کے علاوہ دوسری جتنی بھی مخلوقات ہیں، لاشعوری لہریں اس کے اندر بھی منتقل ہوئی، اس کے شعور نے بھی معنی پہنائے، لیکن انسان اور حیوان کے شعور میں فرق یہ ہے کہ غیر انسان یا غیر آدم جو ہے وہ شعور کی ایک محدود اور معین مقداروں کا پابند ہے. مثلا وہ ایجاد نہیں کر سکتا. اب جیسے کوئی بھی آپ جانور لے لیں، اس سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی سائیکل ایجاد کر دے، کوئی برتن بنا لے، گھڑی ایجاد کر دے. جبکہ انسانی شعور آدم سے لے کے اب تک علمی اعتبار سے چونکہ حیوانات سے زیادہ ممتاز ہے، اس لیے اس نے علمی اعتبار سے نئی نئی راہیں کھول کر نئی نئی ایجادیں کی ہیں، اور یہ نئی نئی راہیں کھلنا ہی انسان کے لیے ارتقاء ہے. بکری آدم کے زمانے میں بھی تھی، بکری آج کے زمانے میں بھی ہے، لیکن 1 کروڑ سال پہلے بکری جس حال میں تھی آج بھی اسی حال پہ. 1 کروڑ سال پہلے بکری اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے تقاضے پورے کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرتی تھی آج بھی کرتی ہے. لیکن جب ہم آدم کی اولاد کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں جیسے جیسے آدم کی شعوری صلاحیت اطلاع میں معنی پہنانے کی بڑھتی رہی، اسی حساب سے آدم ارتقائی مراحل سے گزرتا رہا.